وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں، ہم نے ریاست بچائی ہے۔ سلمان صاحب درد دل بھی رکھ رہے ہیں عوام کے لیے، آکے کہتے ہیں جی ہمیں مشکل فیصلے لینا پڑیں گے، عوام قربانی دے گی، لیکن آپ نے جو جہاز جتنی کابینہ رکھی ہوئی ہے، 78 اراکین ہے کابینہ کے، آدھے کے پاس تو آدھے جو وزیر ہیں ان کے پاس قلم دان بھی نہیں ہے، لیکن سرکاری مراعات، پروٹوکول سب کچھ انجوائے ہو رہا ہے، سرکاری خزانے پر یہ بوجھ ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی آئی ایم ایف کوئی پستول نہیں تانتا کہ یہ کریں یہ نہ کریں، میرا نہیں خیال ایسی بات ہے اچھا کہ انہیں پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس نیج پہ کیوں پہنچا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ذرا گوشوارے ان سے ریٹرنز بھروائیں کہ ان کے ایسٹ پاکستان کے اندر کتنے، باہر کتنے، کس کس کے کتنے کتنے، کہاں کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے ان کو بتایا بات یہ کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہے، اور وہ جو آئی ایم ایف ہے نا، دیکھیں آپ یہاں سے مقامی سطح پہ بھی کسی سے لون لیتے ہیں تو وہ 10 فارم آپ سے بھرواتے ہیں، مشروط ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اتنا لون دیں گے، اس سے شرائط کے ساتھ واپس کر دیں گے۔ سب سے بنیادی سوال یہ کہ یہ لون لیے کیوں جاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بڑے امیر ہیں، لیکن پاکستان کیوں غریب ہوا ہے کہ ایک ہی ٹولہ ہے، یہ کوئی دو جماعتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ بیانات اٹھائیں گے، میں آپ کو ایک ایک بیان اٹھا کے بتا دوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ جی ماضی میں چلے گئے کہ پہلے ہم لعنت بھیجتے ہیں، پہلے ہم خودکشی کی بات کرتے ہیں، پھر ہم سب کچھ ان کی شرائط مان لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ بات یہ کہ اس نے جہاں پہ چھوڑا تھا انہوں نے بھی آ کے وہاں سے آگے شروع کیا ہے، اور بات یہ کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے، جس طرح کی شرائط مانی جا رہی ہیں یہ ایک بہت بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہیں، اس لیے کہ اب معاملہ روٹی دال پہ آ گیا ہے۔ روٹی دال پاکستان کا کبھی ایشو نہیں تھا، پاکستان ایک زرعی معیشت تھا، ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے، گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اب سب کچھ ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ خود سر ہے، اور روپے کی بیچارگی وہ دیکھی نہیں جا رہی، اور صورتحال کو سنبھالنے جنہوں نے سنبھالنا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی ایک پولیٹیشین کا نام لے دیں جنہوں نے اس ساری صورتحال کے اندر بیٹھ کے قوم کو اعتماد میں لیا ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن، کہ ہم اس نیج پہ کھڑے ہیں اور اس نیج پہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اس سب کا لوڈ کس پہ آئے گا؟ یہ عام آدمی پہ آئے گا۔ ٹیکس کلچر متعارف، ہر حکومت آنے والی ٹیکس کلچر متعارف کرواتی ہے کہ 75% تو وہی ہماری سیلری میں سے جا رہا ہے نا۔ کس نے ٹیکس دیا ہے؟ جن طبقات کی بات کی جا رہی ہے طبقات کے نام نہیں لیے جاتے۔ بات یہ کہ سب سے پہلی بات ہے آپ نے اگر صورتحال کو سنبھالنا دینا ہے، جن کو بجلی مفت ملتی ہے، جن کو پیٹرول مفت ملتا ہے، جن کو گیس مفت ملتی ہے، آپ ذرا لگائیں ان پہ پابندی، آدھا کرائسس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ٹیکس پہ آ جائیں۔ یہ جو ارب اور کھرب پتی ہیں، یہ بڑے بڑے لینڈ مافیا ہیں، سب کو پتہ ہے کن کن کو وہ پالتے ہیں، کس طرح پالتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں دو آراء موجود نہیں ہیں، لیکن یہ جو آپ بیٹھ کے ساری ان کی شرائط مانے جا رہے ہیں نا، اس لیے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا۔ آپ نے جو کیبنٹ کی بات کی ہے، ہر حکمران یہی بات کہتا ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں، میں نے بھی بیٹھ کے پوچھا تھا پرائم منسٹر صاحب کے، یہ جو ہر آنے والے دن کے اندر ایک نیا معاون خصوصی، اور یہ کل بھی بنا ایک وزیر، ایک نیا معاون خصوصی، اور یہ انہوں نے نہیں بنایا۔ پچھلی کیبنٹ بھی آپ ذرا اٹھا کے دے، وہ تو تھے نا ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ 12 کی کیبنٹ ہوگی۔ اس کے بعد کیا جی ہمارے تو ہاتھ بند گئے تھے، ہمیں اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا۔ بات یہ اتحادیوں والی حکومتیں بنتی کیوں ہیں، اور یہ اتحادی کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں، یہ اتحادی ان کے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ساری پاورز ہوتی ہیں۔ جس دن میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کے دعوے کرتے ہیں، جس دن آپ عوام کی قوت کے برس اقتدار آئیں گے کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ آپ چور دروازوں سے آتے ہیں، آپ رات کی اندھیروں کی سازشوں سے آتے ہیں، آپ وہ پھٹے لگا کے سیڑھیاں لگا کے آتے ہیں، تب آپ کو مجبور ہونا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے سامنے۔ اور پاکستان کی معیشت قرضوں کی معیشت ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس کس نے غرضی رکھی ہے؟ یہ قومی مجرم ہے، ان کے گرد شکنجہ کسنا چاہیے۔